بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکی انتخابات کے حوالے سے عوامی جائزوں کے مطابق کون سا امیدوار الیکشن جیت سکتا ہے۔ منگل کو ہونے والے صدارتی الیکشن سے قبل اس وقت امریکہ کے طول و عرض میں کیے جانے والے عوامی جائزوں کی بنا پر امیدواروں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے جیتنے کے امکانات کو پرکھا جا رہا ہے۔ ہرچند کہ امریکی انتخابات کا نتیجہ پول کی بنا پر مرتب نہیں ہوتا، لیکن ان پر بات چیت انتخابی گفتگو کا اہم موضوع ہے۔ امریکہ میں صدر کا انتخاب عوامی ووٹ کے ذریعے چنے گئے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد پر ہوتا ہے۔ امریکی عوام جب ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ایسے افراد کے لیے ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں جو مل کر الیکٹورل کالج بناتے ہیں، جو صدر اور نائب صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہر ریاست میں الیکٹورل کالج کے اراکین کی تعداد اس کی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے۔ جیتنے والے امیدوار کو 538 میں سے کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ حالیہ مختلف پول یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹک امیدوار بائیڈن کو قومی سطح پر صدر ٹرمپ پر 7 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ زیادہ تر امریکی ریاستیں اپنا وزن ایک سیاسی جماعت کے پلڑے میں ڈالتی ہیں، لیکن تقریباً 1 درجن کے قریب سوئنگ سٹیٹس الیکشن کے نتیجے پر فیصلہ کن انداز میں اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ریاستیں دونوں پارٹیوں میں سے کسی کے بھی نام ہو سکتی ہیں۔ سوئنگ ریاستوں یا سوئنگ سٹیٹس میں بائیڈن کو 4 پوائنٹس کے ساتھ معمولی برتری حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ پر امید ہیں کہ وہ سن 2016 کی طرح اس بار بھی سوئنگ ریاستوں میں کامیابی حاصل کر کے الیکٹورل ووٹوں کے ذریعے پھر سے جیت جائیں گے۔ وہ ان فیصلہ کن سوئنگ ریاستوں کے حوالے سے پر امید ہیں جن میں پینسلوینیا، مشیگان اور وسکونسن شامل ہیں۔ انہوں نے سن 2016 کے انتخابات میں ان ریاستوں میں تھوڑے سے فرق سے جیت اپنے نام کی تھی۔ ڈیموکریسی فنڈز ووٹر اسٹڈی گروپ کی تحقیق کے مطابق قومی سطح کے مقابلے میں وسط مغربی ریاستوں میں صدر ٹرمپ اتنے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ٹرمپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ پینسلوینیا اور فلوریڈا، جن کے بالترتیب 20 اور 29 الیکٹورل ووٹ ہیں، وہاں سے کامیابی حاصل کریں۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ مذکورہ ریاستوں میں جیتے بغیر صدر ٹرمپ کے لیے فتح کا راستہ واضح نہیں ہے۔ پول میں بائیڈن سے پیچھے رہنے کے باوجود صدر ٹرمپ اپنی مہم کے دوران جیت کے امکانات کے متعلق پراعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ فلوریڈا میں انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران انہوں نے بائیڈن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھل کر کہا کہ کیا آپ اس شخص سے ہارنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ کے اس الیکشن میں جیتنے یا ہارنے کا تعلق اس بات پر ہے کہ ووٹر اہم ترین مسائل پر کیا سوچتے ہیں۔ ان معاملات میں کورونا وبا شامل ہے۔ بائیڈن نے صدر ٹرمپ پر اس مسئلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ الیکشن صدر ٹرمپ کے اس بحران سے نمٹنے کے معاملے پر ایک ریفرنڈم ہے۔ ان مسائل میں دوسرا اہم معاملہ امریکی معیشت کی بحالی ہے۔ صدر ٹرمپ اس سلسلے میں محکمہ تجارت کے تازہ ترین اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے زیر صدارت جولائی اور ستمبر کے دوران امریکہ کی شرح نمو میں 33.1% کا اضافہ ہوا۔ ریاست فلوریڈا میں ایک ریلی سے خطاب میں ٹرمپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ اضافہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ بائیڈن کے مطابق یہ کارکردگی ناکافی ہے اور اس سے امریکہ کورونا وبا کے پیدا کردہ معاشی مسائل سے باہر نہیں آ سکتا۔ ان 2 مسائل کے علاوہ نسلی تعصب کے حوالے سے انصاف کا حصول اور ووٹروں کو 3 نومبر کے انتخابات سے پہلے آخری دنوں میں قائل کرنے کی کوششیں بھی اہم عوامل میں ہوں گی۔ اس الیکشن میں ووٹروں کی بڑی تعداد نے کورونا سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ارلی ووٹنگ کی سہولت استعمال کر کے یا ڈاک کے ذریعے بیلٹ بھیج کر ووٹ دینے کا حق استعمال کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب تک 9 کروڑ ووٹرز انتخابات کے دن سے پہلے ہی ووٹ کا حق استعمال کر چکے ہیں۔ عوامی جائزوں سے قطع نظر در حقیقت امریکی صدارت کس کے حصے میں آتی ہے، اس کا نتیجہ 3 نومبر کے انتخابات ہی بتائیں گے۔ تاہم انتخابات میں جو بھی پارٹی فتح یاب ہوتی ہے اس کے لیے کورونا وبا، معاشی مسائل اور نسل پرستی جیسے گمبھیر مسائل سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔